علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ وقال اللہ تعالی فی کلام المجید یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایمانیات پہ ہم بحث کر رہے ہیں، اور ایمان باللہ میں اللہ پاک کی صفات کا تذکرہ ہے کہ خدا کی الوہیت وہ چیز ہے کہ ساری صفات اور سارے افعال اور سب کچھ اسی کے گرد گھومتا ہے، اور بندوں کا اس صفت کے ساتھ الحاق جو ہے وہ اس کی ایک دعا اور پکار کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس کو عین عبادت کہا گیا ہے۔ اور جو غیر کی اس میں شمولیت کرتا ہے وہ پکا شرک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے پہ خدا اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ مثلا دیکھیں اس ان آیات میں جو پڑھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کے سلسلے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ان کے نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بنوائی، اور ایک بہت بڑی آگ میں ان کو ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ تو انہوں نے اللہ پہ توکل کیا کہ جو خدا مجھے اس آزمائش میں ڈال رہا ہے، جب وہ خود دیکھ رہا ہو تو میں کیوں کہوں کہ جبرائیل بھی آیا ہے اور میکائیل بھی آیا ہے کہ ہم اگر اس آگ کو چاہیں تو اڑا کے رکھ دیں۔ تو اللہ پاک کے اس پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، اور پھر خدا کو خود اپنا قانون بدلنا پڑا کہ آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ تو وہ خدا جو اتنی بڑی الوہیت کا مالک ہے قانون بدل دیتا ہے۔ اور وہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب 80 سال کی عمر میں 4 فرشتے تشریف لائے مہمان بن کر، ان کو دعوت کھلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سے ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اس عمر میں کہ جس میں عموماً دنیا میں اولاد نہیں ہوتی، تو حضرت سارہ جو ہے وہ اس پہ ہنس پڑی۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور پھر ان کو خدا نے اسحاق علیہ السلام دیا، اور ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی۔ اور پھر پوچھا کہ اب آپ کا کیا مشن ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے بھتیجے قوم لوط کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اب اللہ سے انابت و رجوع کے سلسلے کی وجہ سے وہ التجا کرنے لگے کہ اب ان پہ عذاب ابھی نہ آئے اور اس کو مہلت دی جائے۔ تو اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک ہی جواب دے دیا کہ اب یہ فیصلہ نہیں بدل سکتا، آپ راستے پہ نہ آئیں، اعرض عن ھذا، اب اس بات کو چھوڑ ہی دیں، اور ان پہ عذاب آنے والا ہے جو بالکل پلٹنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی رہ گئی، اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا، اور ان پہ بہت سخت عذاب بھیجا گیا۔ اور یہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت میں، اپنے افعال میں بہت زیادہ پکا ہے اور مضبوط ہے، اور اس سلسلے میں نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کی محبت آڑے آتی ہے، اور جو وہ حکم دیتا ہے وہ پورا کر کے دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ یحکم لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی بھی نہیں موڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا خلیل اللہ بھی نہیں موڑ سکا۔ تو وہ جو دوسری باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں قصے کہانیاں جو قرآن کے خلاف ہیں ان کو بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس الوہیت کے سلسلے کا یہ ہمارا نواں ولاگ تھا، ان کو سنیں، سمجھیں، اور خدا کی قدرت کاملہ سے ڈرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو نیکی کی اس ابلاغ کو، تبلیغ کو آگے ضرور بتانا چاہیے۔